السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم فارغات اور طالبات، آج ہمارا موضوع ہے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن۔ یہ بات آپ تمام جانتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات تھیں، جنہیں امہات المؤمنین کہا جاتا ہے۔ امہات المؤمنین کا مطلب تمام ایمان والوں کی مائیں، یعنی اللہ کے نبی وفات ہونے کے بعد کسی بھی شخص کو ازواج مطہرات میں سے کسی سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے آپ کی ازواج مطہرات امہات کی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی ماؤں کی حیثیت، تو اسی لیے امہات المؤمنین کہتے ہیں، اور اس کا سنگولر ہے ام المؤمنین رضی اللہ عنہا۔ اب آئیے معلوم کرتے ہیں کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے نام بالترتیب اللہ کے نبی نے سب سے پہلا نکاح کس سے کیا اور آخری میں جو ہے نکاح کس سے کیا، یہ ترتیب سے معلوم کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا سے نکاح کرتے ہیں، اور ان کی وفات ہوتی ہے ہجرت سے 3 سال پہلے۔ ہجرت سے 3 سال پہلے، نبوت کے 10ویں سال اور ہجرت سے 3 سال پہلے ختیجہ رضی اللہ عنہا وفات پاتی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر آتی ہیں حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا۔ یہ دوسری ام المؤمنین ہیں جن سے اللہ کے نبی نکاح کرتے ہیں، اور آپ 50 پر 4 ہجری میں وفات پاتی ہیں۔ اور تیسرے جو ہے زوجہ محترمہ ام المؤمنین صدیقہ بنت الصدیق عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا ہیں، جن کی وفات 50 پر 8 ہجری میں ہوتی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر آنے والی حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا ہیں، جن کی وفات 40 پر 5 ہجری میں ہوتی ہے۔ اور 5ویں نمبر پر آنے والی زینب بنت خزیمہ ہیں، جن کی وفات سن 4 ہجری میں ہوتی ہے۔ اور 6 نمبر پر آنے والے ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ، ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ رضی اللہ عنہا ہیں، جن کی وفات 60 پر 1 ہجری میں ہوتی ہے۔ اور 7ویں نمبر پر آنے والی زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا ہیں، جن کی وفات 20 پر 1 ہجری میں ہوتی ہے۔ اور 8ویں نمبر پر آنے والے جویریہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا ہیں، جو 50 پر 6 ہجری میں وفات پاتی ہیں۔ اور 9ویں نمبر میں آنے والی صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا ہیں، جن کی وفات 50 ہجری میں ہوتی ہے۔ اور 10ویں نمبر پر آنے والی ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا ہیں، جو 40 پر 4 ہجری میں وفات پاتی ہیں۔ اور آخر ام المؤمنین رضی اللہ عنہا جن سے آپ نے نکاح کیا، وہ میمونہ بنت الحارث ہیں رضی اللہ عنہا، جن کی وفات 50 پر 1 ہجری میں ہوتی ہے۔ ان 11 ازواج مطہرات میں سے 2 امہات المؤمنین کا اللہ کے نبی کی زندگی ہی میں انتقال ہو گیا۔ ایک ختیجہ رضی اللہ عنہا جو ہجرت سے 3 سال پہلے، اور دوسری ہیں زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا، جو سن 4 ہجری میں، یعنی میدان احد کے بعد سن 3 ہجری میں احد کی لڑائی ہوتی ہے، اس کے بعد یعنی 4ویں ہجری میں حضرت زینب بنت خزیمہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی کے وفات کے بعد سب سے پہلے انتقال ہونے والی زینب بنت جہش ہیں، جو 20 پر 1 ہجری میں وفات پاتی ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے بعض ازواج مطہرات نے سوال کیا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ ایونا اسرع بک لحوقا یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول، ہم میں سب سے پہلے کون آ کر آپ سے جلد ملیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اطول کن یدا،
تم میں جس کے ہاتھ سب سے زیادہ طویل اور لمبے ہیں وہ مجھ سے پہلی بار سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کریں گے. تو صحابیات امہات المومنین فرماتی ہیں کہ ہم میں سے بعض وہ بانس کی لکڑی لے کر اپنا ہاتھ ناپنے لگے تو سب سے زیادہ لمبا ہاتھ حضرت سودا کا تھا، اور لوگوں نے سمجھا کہ حضرت سودا وہ سب سے پہلے وفات پائیں گی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ہاتھ کی لمبائی سے مراد ظاہری لمبائی نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والی مجھ سے سب سے پہلے جلد آ کر ملاقات کریں گی انتقال کے بعد. تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ زینب بنت جحش ہیں رضی اللہ عنہا، جو یعنی زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتی تھیں. آپ کا ایک لقب تھا زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا، وہ ام المساکین، مساکین کی ماں تھیں آپ. تو یہ آپ کا لقب ہے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا. اور خود اہل علم نے لکھا ہے آپ کے بارے میں، کانت تدبغ وتحرز وتتصدق، یعنی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا چمڑے کو صاف کرتی تھیں اور اس کو رنگ دیتی تھیں، رنگ چڑھاتی تھیں، اور اسے بیچ کر جو مزدوری آتی اس مزدوری اور منفعت میں منافع میں فائدے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتی تھیں. تو لہٰذا اللہ کے نبی کی وفات کے بعد سب سے پہلے امہات المومنین میں وفات پانے والی کون ہیں؟ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا ہیں. اور سب سے آخر میں وفات پانے والی امہات المومنین میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہیں، جو سن 60 پر 1 ہجری میں وفات پاتی ہیں. یہ چند باتیں رہیں امہات المومنین کے سلسلے میں، اسے ذہن میں رکھیں. واللہ عالم. اللہ تبارک و تعالی ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرمائے. شکراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.